سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک جمعے کا ممبر صرف حکمرانوں کے لیے یا ان کے مقرر کردہ نمائندوں کے لیے خاص ہے، آپ علماء اکرام کا جمعے کا خطبہ دینا اس کو درست نہیں سمجھتے، یہاں تک آپ نے کہا کہ یہ پرانے زمانوں کے انداز میں ہائی ٹریزن تھا۔ اور دوسری بات، غیر مسلم ممالک جہاں پر مسلم اکثریتی حکومتیں نہیں ہیں، وہاں پر جمعے کے انعقاد کو آپ لازم نہیں سمجھتے۔ آپ کا پورا موقف کیا اب تک سامنے نہیں آ سکا۔ میں چاہتا ہوں اس نشست میں حسب سابق ہم سب سے پہلے آپ کی رائے جانیں، کہتے کیا ہیں آپ، استدلال کیا ہے؟ یہ بھی بالکل وہی معاملہ ہے جو تراویح کی نماز کے باب میں زیر بحث آیا ہے۔ میں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، میں نے کوئی نیا اجتہاد بھی نہیں کیا، میں نے اصل حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے اس سے پچھلی ایک نشست میں بتایا تھا کہ تراویح کے نماز کے بارے میں نے یہ بتانے کی صحیح کی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز کس طرح پڑھی جا رہی تھی، بعد کے زمانوں میں کیا ہوا، ہمارے ہاں جو روایت قائم ہو چکی ہے وہ اپنی کیا تاریخ رکھتی ہے۔ یہی صورتحال جمعے کی ہے۔ چنانچہ میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جمعے کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی نماز ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ دین میں جب کوئی چیز اس اہمیت کی حامل ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی اصل کے لحاظ سے پورے تدبر کے ساتھ سمجھ لیا جائے۔ ٹھیک، جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو میں نے جو کچھ وقتاً فوقتاً کہا ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ میں نے لکھا ہے جمعے کے دن مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز ظہر کی جگہ وہ اسی دن کے لیے خاص ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں۔ اچھا، ہم پر جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر معبد قریب ہے یا چند لوگ جمع ہیں تو اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کو بہت باعث اجر قرار دیا گیا ہے کہ ہم وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہم معبد میں جا کر پڑھیں۔ تاہم نماز اگر تنہا بھی پڑھ لی جائے تو ادا ہو جاتی ہے۔ جمعے کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ جمعے کی نماز اپنی ابتدا ہی سے ایک اجتماعی نماز ہے، اس میں جماعتی ہونی ہے۔ اس کو جا کر کسی دوسری جگہ پڑھنا ہے جہاں پر اس کا خصوصی اہتمام ہوگا۔ وہ کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کھلا میدان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چونکہ ایک اجتماعی نماز ہے تو اب یہ نماز کس مقصد کے لیے لازم کی گئی ہے، اس کے لیے کیا سنت قائم کی گئی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ جمعے کے دن مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز ظہر کی جگہ وہ اسی دن کے لیے خاص ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں۔ اس نماز کے لیے جو طریقہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے۔ یہ نماز 4 رکعت نہیں ہے، یہ اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یعنی جب ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ظہر کی نماز اس دن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ نماز ظہر کے برخلاف اس کی دونوں رکعتوں میں قرات جہری ہوگی۔ یہ ایک دوسرا اختلاف ہوا۔ یعنی ہم جو نمازیں عام حالات میں پڑھتے ہیں، شب و روز ادا کرتے ہیں، ان میں ظہر اور عصر میں قرات سری ہوتی ہے، جہراً قرات نہیں کی جاتی، یعنی آواز قرآن مجید کی تلاوت میں بلند نہیں کی جاتی۔ اس میں البتہ قرات جہری ہوتی ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ نماز کے لیے تکبیر کہی جائے گی۔ یہ کیوں وضاحت کرنا ضروری ہوا؟ اس لیے کہ عیدین کی نماز کے لیے تکبیر نہیں کہی جاتی۔ وہ بھی اجتماعی نمازیں ہیں، وہ بھی مسلمان باہر جا کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی قانون ہے، لیکن ان میں یہ واضح ہے کہ سنت یہی قائم کی گئی ہے کہ تکبیر نہیں کہی جاتی۔ نماز کے لیے تکبیر کہی جائے گی۔ نماز سے پہلے حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے امام 2 خطبے دے گا۔ 2 خطبے دیے جاتے ہیں، یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام پہلے
جو کچھ اس نے تذکیر و نصیحت کے لیے کہنا ہے وہ کہتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا خطبہ دیتا ہے۔ یہ دوسرا خطبہ کیا ہے؟ اس میں اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ طریقہ نہیں رہا کہ نماز کے بعد جیسے لوگ بالعموم دعا کرتے ہیں وہ دعائیں کی جائیں، نماز کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں، اور یہ چونکہ ایک اجتماعی نماز ہے تو اس میں اسی لیے 2 خطبوں کو سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا، ایک تذکیر و نصیحت کے لیے، دوسرا اجتماعی دعاؤں کے لیے۔ اس میں حمد و ثنا کے کلمات کہنے کے بعد کچھ ابتدائی نوعیت کی بات کرنے کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں بالعموم۔ یہ 2 خطبے ہیں۔ نماز سے پہلے امام حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے 2 خطبے دے گا۔ یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے۔ پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا۔ نماز کی اذان اس وقت دی جائے گی جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائے گا، یعنی جس وقت امام مسجد میں آ جاتا ہے یا جہاں جمعے کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ جمعے کی اصل اذان یہی ہے۔ اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ہے، تاکہ اگر وہ دور ہیں یا ان کو چل کے آنا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ یہ جان کر کہ اب جمعہ ہوگا پہنچ سکے، تو یہ اذان دی جاتی ہے۔ اذان ہوتے ہی تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ خواتین بھی آئیں گی، آ سکتی ہیں۔ عیدین میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی ترغیب دی ہے، لیکن ان پر اس طرح کی اجتماعی نمازوں میں شریک ہونا لازم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک۔ اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ وہ اگر نہیں آ سکیں گی تو اجر کی مستحق پھر بھی ہوں گی، وہ اپنے گھر میں بھی اگر نماز پڑھیں گی۔ تاہم جمعے کے لیے، عیدین کے لیے وہ اگر آئیں تو اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی ہے کہ تم آنے کی کوشش کیا کرو۔ اس میں اگر انہوں نے اپنا کوئی عذر بھی پیش کیا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ تم آ جاؤ اور آ کر جو کچھ تذکیر و نصیحت کی بات ہوتی ہے اس کو سن لیا کرو۔ اذان ہوتے ہی تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ نماز کا خطاب، یہاں خطبہ دینا ہے، اجتماعی نماز ہے، نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب کی سب وہ ہیں جو سنت کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہیں۔ اس میں یہی سنت قائم کی گئی۔ رسالت مآب کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رہا، آپ کے بعد صحابہ کرام کو اقتدار منتقل ہوا تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ طریقہ بھی ہے، یہ خلفائے راشدین کا قائم کردہ طریقہ بھی ہے۔ اس کے بعد بھی صدیوں تک اس کا اہتمام ہوتا رہا کہ مسلمانوں کے ارباب حل و عقد آئیں گے، وہ امامت کرائیں گے اور اس کا خطبہ بھی وہی دیں گے۔ ارباب حل و عقد خود آئیں گے یا اپنے کسی نائب کو، اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں گے۔ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان کی سیاسی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں، جن کے پاس ان کا اقتدار ہے، جو نظم اجتماعی کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، یا اگر قرآن کی تعبیر مستعار لیں تو جو ان کے اولوالامر ہیں۔ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی، یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ یعنی میں یا آپ اٹھ کر جمعے کی امامت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، میں یا آپ اٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں جگہ پر جمعہ پڑھیں گے۔ شب و روز کی 5 نمازوں کے معاملے میں یہ فیصلہ ہم ہی کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی محلے میں مسجد بنانی ہے تو وہ بھی ہم ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جمعے کے معاملے میں جو سنت قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ ارباب حل و عقد کریں گے کہاں کہاں جمعہ ہونا ہے۔
اس میں چونکہ ان کی طرف سے اہتمام کیا جانا ہے، ان کی طرف سے خطبے کی ذمہ داری کسی نے ادا کرنی ہے، ان کی طرف سے کسی نے امامت کے لیے آنا ہے، اور یہ ایک بڑا اجتماع بھی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں نظم و نسق کے حوالے سے بھی زیر بحث آ سکتی ہیں، اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جگہ مقرر کریں، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا، یعنی دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ایک یہ کہ انہوں نے حالات کے لحاظ سے، انہوں نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کے لحاظ سے، انہوں نے شہروں اور دیہات کے لحاظ سے، انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے کون سی جگہ مقرر کی ہے جہاں جمعہ ادا کیا جائے گا، اور یہ کہ ان کی طرف سے کیا وہاں حاضری ہو سکے گی۔ یہ چونکہ ان کی ذمہ داری ہے تو اس تمام معاملے میں انہی کو فیصلہ بھی کرنا ہے۔ یہ بھی سنت قائم کی گئی۔ قرآن میں اس نماز کا ذکر اس طرح ہوا ہے، یہ نماز اپنی اہمیت کے لحاظ سے قرآن مجید میں بھی زیر بحث آ گئی ہے۔ اس میں مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کوتاہی ہوئی تو قرآن مجید میں ذکر بھی ہوا، تاکید بھی کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس اجتماعی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سورہ جمعہ ہے، 9 سے 10 آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ ہے، ایمان والو پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اس نماز کے بارے میں قانون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس میں وہ چیزیں بیان نہیں کی جو اخبار احاد میں آئی ہیں اور جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت واضح کی ہے، یا اس کے بارے میں کسی چیز پر توجہ دلائی ہے، یا اس کے بعض آداب بتائے ہیں۔ وہ ضروری چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، سنت کے طور پر ان کو جاری کیا، اور جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گویا نماز جمعہ کو ادا کرنے کا وہ طریقہ ہے جو شارع نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یا ہماری علمی تاریخ میں جب عبادات کو فقہا دیکھتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اپنے فہم کے لحاظ سے متعین کرتے ہیں۔ یہ میرا طریقہ ہے، یعنی میں کیا طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ جو مقرر کردہ طریقہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر فقہی معاملات زیر بحث آتے ہیں۔ وہ جیسے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے وہ ایک ایک چیز کی اجزاء میں اس کو متعین کر کے قدر و قیمت بھی طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلاں چیز نماز کے لیے شرط ہے، یہ صرف جمعے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام عبادات میں ایسے ہی ہے، فلاں چیز نماز کے لیے شرط ہے، جیسے حج کے لیے احرام شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ تو شرائط کو متعین کریں گے، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر نہ ہوئیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، حج ہی نہیں ہوگا۔ شرائط متعین کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کرتے ہیں کہ ایک سنت کا یا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر مختلف دلائل سے یہ متعین کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں فرائض ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ نماز کے فرائض وہ قرآن مجید کی آیات سے متعین کرتے ہیں۔ جی، یہی معاملہ باقی چیزوں کا ہوتا ہے۔ احناف کے یہاں ایک خاص تعبیر ہے واجب کی، جی، چنانچہ اس کا بھی ایک مقام ہے، وہ واجبات طے کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سجدہ سہو کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کیا جائے گا جب کوئی واجب کسی نے چھوڑ دیا ہے، یعنی فرائض میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو نماز دہرائی جائے گی، لیکن اگر واجب چھوڑ دیا ہے تو سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح
کیا چیزیں ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم بھی نہیں کی، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو چھوڑ دیا تو اس کی تلافی کرنی ضروری ہے، لیکن وہ آپ کا اسوہ ہے، اس کو وہ اپنے طریقے پر بالعموم سنتی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو لباس کے سنن بیان کریں گے۔ یہاں سنت کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جس میں دین کے ماخذ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ اس مفہوم میں جس میں میں اسوہ کا لفظ بولتا ہوں، اس کو بھی متعین کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہی ہیں یا ان کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، ان کو بھی مستحبات کی فہرست میں رکھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جمعے کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے۔ جب وہ جمعے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 سوالات ایسے ہیں جو بڑی اہمیت اختیار کر گئے۔ میں نے یہاں پر جو عبارت آپ کو سنائی ہے اس کو ذرا پھر سنیے، میں نے اس کو کس طرح دیکھا ہے اور فقہا کیسے دیکھتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اور میں یہ سنا چکا ہوں، دہرا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل وقت کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔ یہ 2 باتیں میں نے اس طرح بیان کی ہیں، یعنی ارباب حل وقت مسلمانوں کے اولو الامر وہ طے کریں گے کہ کس جگہ نماز پڑھی جائے گی۔ وہ کسی گاؤں میں طے کر دیں، وہ کسی بڑے علاقے میں طے کر دیں، وہ اسے شہروں تک محدود کر دیں، وہ اصل میں انتظامی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر، چونکہ یہ نماز ان کے اہتمام میں ادا ہونی ہے، وہ طے کریں گے۔ اس سے یہ بحث پیدا ہوئی فقہا کے ہاں کہ وہ جگہ کیا ہونی چاہیے، چنانچہ اس کو مصر جامع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر بڑی بحثیں آپ کو ملیں گی کہ جمعہ مصر جامع میں ادا ہوگا۔ اب یہ کہ مصر جامع کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اس میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت اختلافات ہیں، یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں، مالکیہ کو دیکھیں، آپ شوافے کو دیکھیں، آپ احناف کو دیکھیں، وہ یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس معاملے میں یہ بتایا ہے کہ یہاں استدلال میں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ چونکہ ارباب حل وقت سے متعلق نماز ہے، ان کو حالات دیکھ کر طے کرنا ہے کہ کہاں ہونی چاہیے، تو اس سے وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی فقہا میرے کے ہاں وہ اجتہاد مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ جس جگہ سے معاملے کو دیکھتے ہیں، جیسے انہوں نے نماز کے فرائض کو جس طرح طے کرنے کی صحیح کی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی واضح بات سامنے نہیں آتی کہ پھر بعض جگہوں پر حضور نے جمعے کا انعقاد نہیں کرنے دیا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں کرنے دیا، ان کے زمانے میں ایک عمومی طریقہ بھی رہا ہے۔ پھر یہ مصر جامع کون سا ہے؟ 40 لوگ ہونے چاہیے، 30 لوگ ہونے چاہیے، وہاں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا کوئی بازار ہونا چاہیے؟ یہ بہت سی بحثیں آپ کو فقہا کے یہاں ملتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ بحث ہی کوئی بحث نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جنہوں نے بندوبست کرنا ہے وہی اس کے مقامات مقرر کریں گے، جو مقام وہ مقرر کر دیں گے وہاں جمعہ پڑھا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بحث یہ پیدا ہوئی کہ یہ چیز کہ ان کو نماز کی امامت کرانی ہے، ان کو نماز کا خطبہ دینا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ نماز کے لازمی اعمال میں شامل ہے یا یہ کوئی شرط ہے؟ یہ بحث ہے۔ یعنی یہ ایک سنت ہے، یہ طریقہ رہا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شوافے کو، نہ حنابلہ کو، نہ مالکیہ کو۔ احناف تو میں ابھی عرض کروں گا کیا کرتے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز پسندیدہ ہے، آداب میں سے ہے، عمومی طریقہ یہی ہے، لیکن نہ یہ فرض و واجب ہے نہ یہ شرط کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ یہ بحث ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ثابت ہے، وہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشروع ہو گئی ہے، اس کو جاری کر دیا گیا۔ ایک دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی کیا 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیا وطر واجب ہے، یہ ہے نا بحثیں۔ جو نوافل ہم پڑھتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ وہ حیثیت طے کرنے کا معاملہ سنت کے فہم سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح قرآن مجید کے فہم سے۔ قرآن مجید میں ایک قانون بیان ہوتا ہے، اس قانون یا اس حکم کو قرآن نے بیان کر دیا، اب یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی جمعے کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو تم جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت فرما دی ہے؟ یہ استحباب کا حکم ہے؟ کیا یہ لازم ہو گیا ہے؟ یہ اجازت دی ہے؟ یہ محض بیان واقعہ ہے کہ لوگوں نے آنا ہے، ان کو پابند کیا گیا، تو یہی کہا جائے گا کہ اس کے بعد کوئی پابند نہیں ہو گئے، تم جاؤ اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس طرح کے تمام مقامات میں خواہ قرآن ہو خواہ سنت ہو، فہم میں اس طرح کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہے، یعنی پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف کیا ہوا ہے۔ اس میں فقہائے احناف کی یہ رائے ہے کہ یہ شرط ہے، یعنی ان کے نزدیک مصر جامع بھی شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے۔ اس سے جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اصل میں شرط ہونے کے پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اس کی نوعیت کیا ہے۔ وہ اس سے اختلاف نہیں کر رہے کہ رسالت مآب کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، اس سے اختلاف نہیں کر رہے کہ خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام اسی طریقے سے کیا ہے۔ اس میں کوئی ادنا اختلاف بھی مسلمانوں کے ہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ بات کہ مسلمانوں کے حکمران کو آ کر خطبہ دینا ہے، مسلمانوں کے حکمران یا اس کے نمائندے کو آ کر اس نماز کی امامت کرنی ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں، ہمارے ملک میں زیادہ تعداد احناف کی ہے، یعنی فقہ حنفی کے پیرو، امام و حنیفہ کے شاگرد، فقہ حنفی کے زعماء، فقہ حنفی کے علماء، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ سلطان کا ہونا، حکمران کا ہونا اس کے انعقاد کے لیے شرط ہے۔ وہ اگر ہوگا تو جمعہ ہوگا، نہیں تو ظہر پڑی جائے گی۔ اچھا، یہ ہے ان کا نقطہ نظر۔ میں آپ کو بدائع الصنائع کی پہلی جلد سے 261 صفحے پر یہ الفاظ سنا لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا السُّلطان، یعنی یہ بات کہ جمعے کی نماز کے لیے مسلمانوں کا سلطان آئے گا، یہ بات کہ مسلمانوں کے اقتدار کے اہتمام میں یہ پڑھی جائے گی، یہ بات کہ اس کی امامت اور اس کا خطبہ مسلمانوں کے اولو الامر کے حوالے ہے۔ وَأَمَّا السُّلطان فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمْلَہ، یہ جمعے کے ادا کرنے کے لیے شرط ہے۔ وَأَمَّا السُّلطان فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمْعَہ عندنا، یہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ دوسرے فقہا کے ہاں تو یہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو شرط کے طور پر مانتے ہیں۔ حتیٰ لا یجوز اقامتها بدون حضرت ہی او حضرت نائب ہی، یعنی ہمارے نزدیک اس کی اقامت جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ حکمران موجود نہ ہو، وہ آئے آ کے امامت کرائے، خطبہ دے، یا وہ اپنے کسی نائب، اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ اس کو وہ شرط کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس جانب اپنے ملک میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اصل قانون یہ ہے، احناف اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، میں کس طریقے سے دیکھتا ہوں وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن احناف تو اس کو شرط کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایسے ہی ہے جیسے وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے سلطان، مسلمانوں کا حکمران، اس کی طرف سے اہتمام، اس کے کسی نائب کا آ کر امامت کرانا، خطبہ دینا، یہ جمعے کے شرائط میں سے ہے۔ اگر کسی جگہ یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو وہاں جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ان کے الفاظ ہیں لا یجوز اقامتها، یعنی اس طرح کی جگہوں پر یا اس طرح کی صورتحال میں جمعے کی اقامت جائز ہی نہیں ہے۔ گویا جواز اور عدم جواز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شرائط میں یہی چیز ہے، اگر وضو نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر یا آپ تیمم کریں گے، کوئی دوسری صورت بتائی جائے گی، یا پھر کوئی رخصت ہوگی۔ لیکن یہ کہ جو چیز شرط ہے وہ جب تک پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ عبادت ادا ہی نہیں کی جا سکتی۔ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کے حکمران اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے، اگر وہ غفلت اختیار کر لیں، جس طرح کے بہت سے مسلمان ملکوں میں بھی صورتحال پیدا ہوئی اور ہمارے ہاں خاص طور پر پیدا ہوئی، یعنی بر صغیر میں، ایسا ہی معاملہ جب غیر مسلم ملکوں میں جا کر مسلمان آباد ہوتے ہیں تو وہاں سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی ان ملکوں میں تو مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں ہے، وہاں کسی کے غفلت یا کسی کے تساہل اختیار کرنے کا بھی سوال نہیں ہے، غیر مسلموں پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا، تو وہاں کیا ہوگا؟ یعنی مسلمان ظہر ہی پڑھیں گے یا وہ جمعے کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے جس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔
جمعے کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب یہ بات تو آپ نے بتائی کہ جو سنت جاری کی گئی ہے اس میں جمعے کا انعقاد حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی امام کرے گا. یہی آپ کی رائے ہے، یہی ہمارے علم کی رائے ہے. ماضی کے علماء کے حوالے بھی آپ نے پیش کیے تھے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. پھر اس کے بعد یہ جو دونوں اطلاقی معاملات ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں اس میں آپ نے جو اجتہادی رائے دی ہے کہ اگر مسلمانوں کا مقرر کردہ امام نہیں ہوتا تو پھر کیا علماء کو اجازت ہے وہاں پر جمعہ پڑھانے کی، اور ساتھ ساتھ جن ممالک میں مسلمان موجود ہیں لیکن حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے وہاں پر جمعہ لازم نہیں ہے، یہ معاملات کیسے پیش آئے اور اس میں آپ کے اجتہاد کی بنیاد کیا ہے؟ یہ معلوم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوا تو یہ نظم اجتماعی صدیوں تک انہی اصولوں پر رہا ہے جو دین کے معاملے میں قائم کر دیے گئے تھے. ہمارے ہاں خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، بنو امیہ کا زمانہ ہو، بنو عباس کا زمانہ ہو، یہی روایت رہی. اور یہ روایت ظاہر ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ تھی. فقہا نے جب اس پر کام کرنا شروع کیا ہے تو اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یہ بحث ہوئی کہ جو سنت قائم کی گئی ہے، خواہ وہ نماز میں ہے، خواہ وہ روزے میں ہے، خواہ وہ جمعے میں ہے، عیدین میں ہے، حج و عمرہ میں ہے، اس میں کون سی چیزیں شرط کی حیثیت رکھتی ہیں، کون سی چیزیں فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ احناف کے ہاں ایک اصطلاح واجب کی بھی ہے. اسی طریقے سے ہماری فقہ میں وہ چیزیں طے کی جاتی ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں بعض فقہا یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی شرط کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے یا واجب ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے پھر معاملہ بھی کرتے ہیں. احناف کا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں نے واضح کر دیا تھا. وہ اس کو ہمیشہ سے شرط مانتے رہے ہیں، وہ اس وقت بھی شرط ہی مانتے ہیں، ان کے اس نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے حکمران اگر یہ ذمہ داری انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ حکمرانوں کے اطوار میں، ان کے کام کرنے کے طریقوں میں وقت کے ساتھ انحطاط بھی آتا ہے، انحرافات بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ حکمران کو ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں وہ فی الواقع عوام کے سامنے جواب دہ ہو جاتا ہے. یعنی اس میں جواب دہی کا پہلو بھی بڑا غیر معمولی ہے، اور خود لوگوں کے ساتھ مل کے اجتماعی طور پر اپنی بندگی کے اظہار کا پہلو بھی بڑا غیر معمولی ہے. یہ تو اس کے اندر چھپے ہوئے مقاصد ہیں، وہ مضمرات ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ سنت قائم کی گئی ہے. لیکن اگر حکمران اس درجے کے مسلمان نہ رہیں، یا اپنے اسلام کے بارے میں اس طرح متنبع نہ رہیں، یا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ایسے حساس نہ رہیں جس طرح کے مختلف جگہوں پر ہوا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک یہ سوال تھا. پھر یہ کہ جہاں مسلمانوں کی حکمرانی قائم نہیں رہی پچھلے 200 سال میں، تو مسلمان اس صورتحال سے بھی دوچار ہوئے کہ ان کے بہت سے علاقوں پر مغربی قوموں نے آ کر اپنی حکومتیں قائم کر لیں، ان کی بادشاہتیں ختم ہو گئیں، ان کے حکمران ختم ہو گئے. یہ صورتحال جہاں پیدا ہوئی وہاں ظاہر ہے کہ وہی سوال جس کا میں نے ابھی ذکر کیا زیادہ سنگینی کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے. ایسی ہی صورتحال ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں. یعنی اگرچہ مسلمانوں کو مختلف جگہوں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، لیکن اس انقطاع نے ان کے شعور کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے، ان کی فکر کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے. اور چونکہ علماء یہ ذمہ داری سنبھال چکے ہیں تو اس وجہ سے علماء بھی اس درجے میں اس کے بارے میں اب توجہ دلانے کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوتے. یہی زمانہ ہے جس میں بڑے پیمانے پر مسلمان دوسرے ملکوں میں بھی گئے ہیں. ہجرت تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن جہاں 10 20 15 لوگ ہیں وہاں یہ سوال اس طرح پیدا نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ پوری آبادیاں، آپ بر صغیری کو دیکھ لیجئے، وہاں ظاہر ہے کہ ہندو اکثریت کی حکومت بھارت میں قائم ہے، اس کے تحت مسلمان رہ رہے ہیں لیکن کروڑوں کی تعداد میں ہیں. تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اب ایک ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پہلے سے ان کی مسجدیں موجود ہیں، ان کے ہاں کچھ روایتیں بھی قائم ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے نزدیک وہ مسئلہ ہے
جو مسلمانوں کو مختلف وجوہ سے پیش آیا. وہ وجوہ میں نے عرض کر دی ہیں. یعنی کسی جگہ حکمرانوں کے ہاں انحراف، تغافل، سستی پیدا ہوئی، اور کسی جگہ پر حکمرانی نہیں رہی، اور وہ بھی کہ ہجرت کے نتیجے میں اب مسلمان دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، بہت سے ملکوں میں تو اب اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کو ایک طرح سے ریاست کے نظم میں بھی دخل انداز ہونے کے مواقع مل رہے ہیں. اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہمارے سامنے بھی ہے، یہ سوال ماضی میں بھی سامنے آیا ہے، علماء فقہا اس پر گفتگو بھی کرتے رہے ہیں. اس میں میرے نزدیک جو صحیح اصول ہے وہ وہی ہے کہ جس وقت دین کے کسی حکم پر اس کے حدود و شرائط کے ساتھ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے جو قاعدے مقرر کیے ہیں انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرنا ممکن نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک جواب یہ ہوگا کہ پھر وہ کام ہی چھوڑ دیں. جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے، پانی میسر نہیں رہا، تو دین نے ہمیں جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اس طرح کی صورتحال اگر عبادات کے معاملے میں پیدا ہو جائے، اس لیے کہ عبادات بندگی کا اظہار ہے، بندہ اس میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنی عبدیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ خود اس پروردگار کی طرف سے مقرر کردہ طریقے ہیں جن سے ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں اس کو ترجیح دی جائے کہ کسی کمتر صورت کا لحاظ کرتے ہوئے وہی عبادت انجام پا جائے. تو نماز میں دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اگرچہ وضو شرط ہے، یعنی عام حالات میں وضو کی نوعیت بھی وہی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اجازت ہی نہیں دی گئی بلکہ ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا کہ تیمم کر کے اس طریقے سے نماز پڑھ لی جائے. پھر اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جب ہمیں محض وضو کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تیمم کر لیں، اس سے آگے جب غسل واجب ہوتا ہے اس وقت بھی اجازت دے دی گئی کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے. اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر کیا اس اصول کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے کہ حکمران ہیں کیا؟ حکمران در حقیقت مسلمانوں کے نمائندے ہیں. ٹھیک، مسلمانوں نے ان کو مقرر کیا ہے. یہ بات قرآن سے بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ حکمران کا نام لے کے احکام نہیں دیتا، وہ مسلمانوں کی جماعت کو احکام دیتا ہے. مسلمانوں کی جماعت کے افراد بحیثیت ایک امت کے اس کے مخاطب ہوتے ہیں، یا ایک قوم کے کہہ لیجیے مخاطب ہوتے ہیں. جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو پھر ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب اگر اس جماعت کا، اس قوم کا، اس امت کا کوئی نظم اجتماعی ہے تو اس کے ذمہ دار، اس کے ارباب حل وقت وہ اس کے مسئول ہو جائیں گے. جمعے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی مسلمان جب ایک امت کی حیثیت سے اپنی الگ حیثیت متعین کر لیتے ہیں تو خود رسول اللہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جمعے کا حکم دے دیا. جیسے کہ ہجرت ہوئی تو ابھی جا کر آپ نے باقاعدہ وہاں نظم حکومت قائم نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ جمعے کا اہتمام کریں. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اصلاً اس حکم کا مخاطب بھی مسلمان بحیثیت قوم، بحیثیت جماعت ہے. جب وہ بحیثیت جماعت ہے تو عام حالات میں تو یہی ہوگا اور یہی ہونا چاہیے کہ ان کا اگر کوئی اجتماعی نظم قائم ہے تو اس کے ذمہ دار آئیں اور اس کا اہتمام کریں. اگر وہ لوگ یہ ذمہ داری انجام نہیں دے رہے یا وہ موجود نہیں رہے تو مسلمان بحیثیت جماعت اس کا اہتمام کریں. اچھا، انہیں یہ کرنا چاہیے تاکہ ایک نماز جو اجتماعی نماز ہے، جو مسلمانوں کو مسجد کے ساتھ باقاعدہ متعلق کرتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں پڑھی ہی نہیں جا سکتی، اس میں معبد اور مسجد یہ مسلمانوں کے لیے کم سے کم ہفتے میں ایک دن ان کی اجتماعیت کا مرکز بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اصل حکم کے مخاطب کی حیثیت سے ان کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے اس معاملے میں. یعنی کمیونٹی، مسلمانوں کی جماعت وہ فیصلہ کر لے کہ کیا اس کا انعقاد ہونا ہے. اگر اس کا انعقاد ہونا ہے تو اس کی جگہ بھی وہ متعین کر دے گی، اور اپنی طرف سے جیسے حکمران کو یہ حق تھا کہ وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے، اسی طرح مسلمانوں کی جماعت بھی یہ کام کر لے گی. یہ ایک اجتہادی اطلاق ہے جس کے تحت پھر علماء نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. اس میں بہت بحثیں بھی رہی ہیں. میں نے پچھلے بار بھی عرض کیا تھا کہ یہ بحث رہی کہ ہم نے ایک اجتہاد کیا ہے، لیکن اس وقت تو
اگر دیکھا جائے تو ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے تو پھر احتیاطی طور پر ظہر بھی پڑھی جاتی رہی. ٹھیک. اس طرح کے نشیب و فراز رہے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ اس کے عادی ہو گئے, پھر وہ جمعہ ہی پڑھنے لگ گئے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ نظم قائم نہیں ہے, بہت سے ملکوں میں تو وہی صورتحال ہے, وہاں حکمران ہی تقرر کرتے ہیں, جامع مسجد انہی کے اہتمام میں ہوتی ہے, ان کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں جمعے کا انعقاد نہیں کر سکتا. جامع مسجد کہاں بننی ہے اس کی اجازت بھی وہی دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے, یعنی بر صغیر میں جب وہاں یہ صورتحال نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کمیونٹی یا مسلمانوں کی جماعت یا مسلمان قوم آپ کہہ لیجئے, وہ اپنے طریقے کے اوپر علماء کا تقرر کر دیتی ہے. اس طرح بتدریج حکمرانوں کی بجائے, الامر کے بجائے, ارباب حل وقت کی بجائے یہ ممبر یعنی جمعہ کا ممبر, عیدین کا ممبر, یہ علماء کے پاس چلا گیا ہے. میرے نزدیک, اور میں اس کی بار بار تکرار کرتا ہوں, کہ یہ توجہ دلانی چاہیے. حکمران جہاں موجود ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. اسی طریقے سے جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکمرانی نہیں ہے, جہاں وہ دوسری قوموں کے تحت رہ رہے ہیں, یہ دوسرے مذاہب کی قوموں کے تحت رہ رہے ہیں, وہاں بھی انہیں یہ توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنی کمیونٹی کا ایک نظم ضرور قائم کریں. یعنی پوری کمیونٹی کا ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے جن میں کسی اختلاف کا سوال نہیں ہے. جنازے ہونے ہیں, جنازے کی نماز پڑھی جانی ہے, میتوں کو دفنانا ہے, قبرستانوں کا اہتمام کرنا ہے, اسی طرح جمعہ عیدین کا اہتمام ہے. تو اس مقصد کے لیے کمیونٹی یا مسلمانوں کی قوم یا جو لوگ بھی کسی جگہ موجود ہیں وہ بحیثیت جماعت اس ذمہ داری کو نیابتاً انجام دینا شروع کر دیں. ٹھیک. یہی صورتحال ظاہر ہے کہ بر صغیر میں, خاص طور پر بھارت میں مسلمانوں کو درپیش, وہاں بہت بڑی آبادی ہے, پہلے سے ایک روایت قائم ہو چکی ہوئی ہے. وہاں زیادہ بڑا مسئلہ اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ جو مسئلہ اس وقت وہاں مسلمانوں کو درپیش ہے وہی انگریزوں کے آنے کے بعد درپیش تھا. تو اس لیے جو اجتہاد کیا گیا تھا اس کے مطابق وہاں بھی عمل ہو رہا ہے. وہی روایت پاکستان بننے کے باوجود, بنگلہ دیش کی ایک الگ حکومت قائم ہونے کے باوجود دونوں ملکوں میں بھی ہے. یعنی جو ممبر علماء کے پاس چلا گیا تھا وہ علمائی کے پاس ہے, اور علماء اس کو اب آسانی سے چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس اجتہادی پہلو کو بھی واضح کیا جائے اور اس کے ساتھ اصل کی طرف توجہ بھی دلائی جائے, کیونکہ وہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے حکمران اپنی اس ذمہ داری کو پہچانیں. وہ 5 چیزیں جو حکمرانوں کے حوالے کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے پیغمبر کی طرف سے, ان میں سب سے نمایاں یہی ہے کہ وہ جمعہ اور عیدین کی امامت بھی کریں گے, ان کا خطبہ بھی دیں گے, اور انہی کے اہتمام میں جو جگہ وہ مقرر کریں گے وہاں جمعہ پڑھا جائے گا, وہاں عیدین کا اہتمام ہوگا. نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم سب, یہ جو ایک اجتہاد ہے, ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی, اس میں جو ایک رخصت کا پہلو تھا, یعنی شرط پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو آدمی اس سے نیچے جاتا ہے اور اصل صورت کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ کچھ میں چاہتا ہوں طالبانہ سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو دین کے احکامات ہیں ان میں جب شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھتی ہیں تو ان شرائط رکھنے کے پیچھے کوئی حکمت ہے, کوئی مقصدیت ہے, کوئی وجہ ہے. اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو اس کام کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے ہے. نماز کے باب میں تو چونکہ وہ فرض ہے, سب نے پڑھنی ہے, ہر حالت میں پڑھنی ہے, تو وہاں پر تو اگر ایک صورت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, وضو کے لیے پانی نہیں, تو چلیں آپ نیچے جائیں گے اور تیمم کر لیں گے, رخصت پر عمل درآمد ہو جائے گا. لیکن مثال کے طور پہ جہاد ہے. اب جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہوئی ہے, سنت میں آتی ہے کہ بھئی آپ کا ایک حکمران ہوگا اور اس کا فیصلہ ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ پہلے حکومت قائم کریں گے. تو اب اگر یہی استدلال وہاں پر کیا جائے کہ چونکہ وہاں کچھ نہیں ہے اس لیے جتھے اٹھے اور اپنے طور پہ انہوں نے فریضہ انجام دینے کی کوشش کی, تو اس کے نتیجے میں حکم دینے کی جو غرض و غایت تھی وہ تو خراب ہو گئی. جہاد کا تقابل تو اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جہاد کے معاملے میں تو آپ کو تلوار اٹھانا ہوتی ہے, لوگوں کی جان لینے کے لیے آپ اقدام کرتے ہیں. ٹھیک. یہی معاملہ حدود کا ہے, وہاں پر بھی عدالتی فیصلہ چاہیے. اس کے نفاذ کے بہت سے حدود و قیود ہیں جو اگر حکمران کے سوا کسی اور کو ذمہ داری دے دی جائے تو شدید فساد کا باعث بن جائیں گے. یعنی وہاں مقابل میں کیا چیز ہے؟ فساد. اس لیے اس اصول کا اطلاق وہاں تو کسی حال میں کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی مسلمانوں کی حکومت ہوگی, وہ نظم قائم کرے گی, وہ معاملات کا ذمہ لے گی, وہ فیصلہ کرے گی. جو لوگ لڑنے کے لیے اٹھیں گے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی کے تحت ہوں,
کسی کا سیاسی اقتدار ان پر قائم ہو، وہ اگر جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں سزا دی جا سکے۔ اس لیے وہاں تو کسی اجتہاد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بڑی اضطرار کی صورتحال پیدا ہو جائے، جس کو علماء فقہا بیان بھی کرتے ہیں، میں نے بھی بارہا بیان کیا ہے۔ لیکن نماز، روزہ، حج، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں کسی فساد کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو صورتحال بھی ہے اس میں بہرحال آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، کر لی ہم نے، اس کے باوس کہ کچھ فسادات اس میں بھی مضمر تھے اور وہ سامنے آئے۔ جی، یعنی اس میں یہ پہلو سامنے آیا کہ مسلمانوں کی مذہبی قیادت پیدا ہو گئی۔ یعنی ایک ہے علماء کا پیدا ہونا، علماء تو ہر علم و فن کے پیدا ہوں گے، طب کے بھی ہوں گے، سائنس کے بھی ہوں گے، دین کے بھی ہوں گے۔ علماء کا وجود یہ تو سوسائٹی کی ناگزیر ضرورت ہے، بلکہ انسانیت کی ناگزیر ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کے معاملے میں قاعدہ یہی رکھا ہے کہ اس میں کچھ معلم ہوں گے، کچھ متعلم ہوں گے۔ ٹھیک۔ لیکن اس جمعے کے ممبر کے علماء کے پاس جانے سے جو ایک فساد کا پہلو نمودار ہوا کسی درجے میں، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کے مقابل میں مذہبی قیادت پیدا ہو گئی، اور صرف پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کو اس مسجد اور اس ممبر کی وجہ سے اور اس نماز کی وجہ سے ایک خاص طرح کا اثر و اقتدار بھی حاصل ہوا۔ ٹھیک۔ اس سے مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کی کشمکش وجود میں آئی ہے۔ تو یہ پہلو بہرحال ایسا ہے کہ جو غور و فکر پر متوجہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اجتہاد کی بنیاد یہ تھی، یعنی اس میں اصول یہ رکھا گیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ مسلمان اس کا اہتمام نہ کرتے؟ اس سے ان کو یہ احساس بھی رہتا کہ یہ ایک بڑی چیز ہے جس سے ہم محروم ہیں، وہ اس کی کوشش بھی کرتے، حکمرانوں کو توجہ بھی دلاتے، خود حکمرانوں کے لیے بھی یہ ایک الارم ہوتا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس طریقے سے وہ بھی غفلت شعار نہ بن جاتے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ یہ رائے کوئی شخص قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دوسرے ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مابین یہ جو فرقہ بندی بہت منظم ہو جاتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں بعض جگہوں پر تشدد در آتا ہے، اس کا باعث بھی یہ اہتمام بنتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر بھی اس پر غور کرنا چاہیے تھا کہ لوگ ظہری کی نماز پڑھ لیا کریں۔ تو یہ دونوں رائے ہو سکتی ہیں، دونوں رائےوں کے لیے الگ الگ استدلال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کے خیال میں بہتر یہ تھا، دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، جمعہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہے، مسجد سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس طرح کم سے کم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ 7ویں دن معبد میں حاضر ہو جاتے ہیں، ایک یاد قائم رہتی ہے، پھر یہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ نصیحت بھی ملتی رہتی ہے۔ ویسے تو معلوم نہیں سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اس طریقے سے وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسجد سے تعلق، دین سے تعلق، یہ اس کے گویا مثبت پہلو ہے۔ جس طرح ہم نے کچھ منفی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح سے مثبت پہلو بھی ہیں، اور وہ یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے گنوائے جا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خود جمعے کا ممبر، جمعے کی جماعت، جمعے کا اہتمام، میں بھی اگر اپنے بچپن سے دیکھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اسی نظام میں ہم نے بھی آنکھ کھولی ہے، تو یہ بہت باعث بنتا ہے دین کے ساتھ تعلق کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ مثبت پہلو سامنے رکھ کے رائے قائم کی جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر کچھ اس میں تھوڑا بہت فساد بھی ہے تو اس پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو قبول کر لیں۔ اس میں بھی ہمارے ہاں جو فقہا نے اصول قائم کیا، وہ بڑا عقلی اصول ہے کہ جب دونوں جانب معاملات اس نوعیت کے ہوں تو آپ ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں ترجیح کس اصول پر دی جاتی ہے؟ وہی احمل البلیت ہے، یعنی ادھر بھی کچھ فساد کے پہلو ہیں، ادھر بھی کچھ فساد کے پہلو ہیں، ان میں سے کم تر پر اکتفا کر لیا جائے۔ تو یہ اصول اختیار کیا جائے تو اگر آپ بہت اندر اتر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی جو اجتہاد کیا گیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ باعث ترجیح بن سکتا ہے۔ یعنی جمعہ، نماز، مسجد سے تعلق، اس کا اہتمام، اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں پر اچھے اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جو ہم نے بعض مضمرات کی طرف اشارہ کیا جس میں کچھ فساد کے پہلو بھی چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ترجیح بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، اس رائے کو بہت اہمیت دینے کے باوجود، اس کو بار بار بیان کرنے کے باوجود، میں ایک اور پہلو سے بھی لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس سے الگ نہ ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی چیز میں کوئی ترجیح دے لیں اجتماعی معاملات میں، یعنی وہ چیزیں جو مسلمانوں ہی سے متعلق کی گئی ہیں،
مثلا جنازے کی نماز ہے، مثلا عیدین ہے، مثال کے طور پر جمعہ ہے، مثال کے طور پر جہاد ہے، اسی طرح حدود ہے۔ جب اس معاملے میں کوئی نظم بنا دیا جائے اور مسلمان کسی چیز کو ترجیح دے دیں تو پھر وہی بات ہے کہ اگر غیر معمولی کسی فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے کے ساتھ رہیں۔ اچھا، تو یہ دوسرا اصول ہے۔ اس کی دلیل تو کیا ہے؟ گویا اس لیے کہ ہمیں مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ٹھیک، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور یاد رکھو کہ دینی معاملات میں اجتماعی فیصلوں کی پیروی کرو، اور اجتماعی فیصلوں کی پیروی کے بارے ہی میں یہ اصول بھی قائم کیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے۔ تو جو معاملات بھی ریاست سے متعلق ہیں، حکومت سے متعلق ہیں، مسلمانوں کی جماعت سے متعلق ہیں، ان میں عقلی اصول بھی یہی ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے فیصلے کی پیروی کی جائے۔ اس سے اگر ادنا درجے میں بھی کوئی اختلاف ہے یا بڑا اختلاف بھی ہے تو اس اختلاف کا اظہار کیا جائے، اس کے بارے میں دلائل دیں آپ، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے نظم سے الگ ہو کر اپنے آپ کو جماعت سے الگ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں جب باقاعدہ نظم ہوتا ہے تو وہاں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اجتماعی فیصلوں سے الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے تو ماتا میتتن جاہلیہ۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک اگر تینوں چیزوں کو آپ ملحوظ رکھیں کہ اس معاملے میں جو صورتحال مسلمانوں کو درپیش ہوئی اس میں ان کے لیے کس چیز کی ترجیح تھی، یعنی کیا وہ ایسا سوچ سکتے تھے؟ پہلی چیز یہ سوچ سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ترجیح کس چیز کی تھی؟ ترجیح اسی وقت دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے جب دلائل دونوں جانب موجود ہوں۔ تو ترجیح کس بات کی تھی؟ اور اگر ترجیح میں ایک فیصلہ مسلمانوں نے کر لیا ہے اور میں یا آپ اس سے اگر کوئی مختلف رائے بھی رکھتے ہیں، یعنی اگر فیصلہ کرنے کے موقع پر رائے لی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ یا میں یا کوئی دوسرا شخص یہ رائے دیتا کہ بہتر ہے کہ ظہری کی نماز پڑھ لی جائے، یہ اختلاف ہو سکتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے عالمی سطح پر یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس فیصلے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، یہی دین کا حکم ہے، یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا تقاضا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب تین بنیادی سوالات میں چاہتا ہوں ان کی بھی وضاحت سامنے آ جائے۔ نماز چونکہ ایک دینی فریضہ ہے تو اس کے بارے میں حکم بھی متعین ہے، فرض نمازیں یہ ہیں۔ آپ نے خود جہاں پر مسلمانوں کو حکومت کو یا ریاست کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ جمعے کا اہتمام کیا جائے گا، اور اگر حکمران بلاتا ہے تو پھر جمعے پہ جانا بھی ہے۔ اب یہاں پر تو حکمران موجود نہیں ہے، ایک کمتر صورت ہے، اس سے نیچے کی صورت ہے، تو عام مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے اگر حکمران یا ان کا مقرر کردہ امام جمعے کا انعقاد نہیں کر رہا اور اجتہادی رائے کے نتیجے میں جمعہ منعقد ہو رہا ہے تو اب کیا مسلمان پر جمعے میں شرکت واجب ہے، لازم ہے یا نفل ہے؟ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ جب مسلمان کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس فیصلے کی پابندی لازم ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتے ہم۔ رسالت مآب نے یہی تعلیم دی ہے، اس میں دیکھیے بار بار توجہ دلائی ہے کہ تم مثالی طور پر یہ خیال کر رہے ہو کہ وہ خلیفہ راشد ہو، نہیں، جیسا بھی حکمران ہوگا، جیسا بھی نظم ہوگا اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ تو مسلمان جب نظم اجتماعی کے قائم مقام کے طور پر فیصلے کرتے ہیں تو وہ اصل میں اسی کی جگہ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے میرے نزدیک لازم ہے کہ مسلمان جمعہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم جب حنفیوں کی تو آپ نے رائے بتائی تھی کہ ان کے شرط ہے حکمرانی، ان کا مقرر کردہ امام جمعے کی بنیادی شرائط میں سے بعض آثار و روایات سے استدلال کر کے دیگر مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انعقاد ریاست کے بننے سے پہلے شروع کر دیا تھا۔ مدینے کی طرف جب وفود بھیجے ہیں تو کہا جاتا ہے مصعب بن عمیر تھے، انہوں نے وہاں پہلے جا کر انصار کو دین کی تعلیم دینا شروع کی، اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی وہاں جمعے کا انعقاد ہو گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ریاست یا اس کا حکمران اور اس کا مقرر کردہ امام شرط ہے تو مدینے کے اندر تو ریاست بنی نہیں تھی اور اللہ کے پیغمبر نے جمعے کا انعقاد کروا دیا۔ اسی کے ذیل میں پھر یہ سوال کرنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے بھی موجود تھے، وہاں پر ایک باقاعدہ جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں مل کے نماز بھی پڑھی جاتی تھی جی، تو اگر عام جماعتیں ہو سکتی تھی تو جمعہ کیوں نہیں منعقد کیا گیا؟ یہ تو اتنا ہی بڑا سوال یہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک، اس معاملے کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی گئی تھی، ٹھیک، وہاں کے رؤسائے قبائل نے آپ کو دعوت دے دی تھی، صحیح، یہ طے ہو گیا تھا کہ آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ حکمران کی حیثیت سے اب مدینہ آئیں گے۔ اچھا، مسلمانوں نے وہاں جا کے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور ان کی ایک باقاعدہ جمعیت بھی بن گئی اور رسالت مآب نے فیصلہ کر لیا کہ اب مدینہ منتقل ہونا ہے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ جمعے کا انعقاد شروع کر دیا جائے۔ اسی سے میں نے
اس استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس طرح کے جتنے احکام ہیں قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصلاً جماعت کو دیے جاتے ہیں. تو مسلمان قوم جب قوم کی حیثیت سے وجود پذیر ہو گئی تو اس کے بعد جمعے کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا. اس سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ اگر کسی جگہ حکمران نہیں ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت میں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعہ اور عیدین کا اہتمام کریں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب آخری سوال اس ضمن میں، جس وقت یہ صورتحال تھی کہ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اب علماء نے اجتہاد کیا. بر صغیر کی مثال لے لیتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں کی وہاں حکومت ہے، اکثریت ہے، پاکستان بن گیا. علماء سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی حدود و شرائط ہیں، تو آگے سے ایک استدلال پیش کرتے ہیں کہ آپ جن حکمرانوں کے سپرد ہمیں ممبر کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ تو قل هو اللہ احد بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے، ان کو تو نہ نماز کے مسائل پتہ ہے، نہ جنازے کے، نہ اور چیزوں کے. تو ان حکمرانوں کے سپرد جمعے کا ممبر کیسے کیا جا سکتا ہے جو دین کے الف بے تے سے واقف نہیں ہے؟ ان کے سپرد ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کر چکے، اللہ کا پیغمبر کر چکا. وہ میں نے یا آپ نے کسی عالم میں نہیں کرنا. ان کو چاہیے کہ اپنی یہ ذمہ داری انجام دیں. یہ ان کے سپرد ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اسی اصول کے اوپر تو وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، تو ہم ان سے باقی مطالبات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر علماء کو ان سے باقی مطالبات بھی نہیں کرنے چاہیے. نہیں کہنا چاہیے کہ نفاذ شریعت فرمائیے، نہیں کہنا چاہیے کہ حدود کو نافذ کیجیے. یہ وہی مسلمان ہے. یعنی یہ جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، یہ اگر دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے جنازے پڑھے جائیں گے، اور پڑھانے کے لیے بھی آپ کھڑے ہوں گے. ان کو مسلمان مانا جاتا ہے، ان کی تکفیر تو کوئی شخص نہیں کرتا. تو جیسے کچھ بھی مسلمانوں کے حکمران جہاں کہیں ہیں، یہ ان کی دینی ذمہ داریاں ہیں. یہ دینی ذمہ داریاں وہ انجام دیں گے تو ان کو انجام دینے کی اہلیت بھی اپنے اندر پیدا کریں گے. اس وجہ سے یہ تو بالکل ہی بےمانی استدلال ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے، اللہ کا پیغمبر فیصلہ کر چکا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان دینی ذمہ داریوں کی طرف انہیں توجہ دلائیں. ہم جب حکمرانوں کو خطاب کرتے ہیں تو کیا پہلے ان سے یہ کہتے ہیں کہ ذرا اپنے اسلام کو درست کر لیجئے؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم چونکہ مسلمانوں کے حکمران ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو. آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تو یہ کن کو دعوت دیتے ہیں؟ مسلمانوں کے ہی نہیں حکمرانوں کو دیتے ہیں. تو جیسے باقی چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح جمعے کے خطبے کی، جمعے کی امامت کی، جمعے کے اہتمام کی دعوت دیتے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. جمعے کی نماز سے متعلق جو دو اجتہادی معاملات ہیں، اس میں غامدی صاحب کی آراء پر جو تنقید کی جاتی ہے اس کا ہم نے جواب طلب کیا.